جو ہو سکے تو بڑھاؤ وقار انسانی، جو ہو سکے تو بڑھاؤ وقار انسانی، جو کر سکو تو شکستہ دلوں سے پیار کرو۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شمس القمر عاکف کا سلام پہنچے۔ عزیز طلباء، آپ میں سے اکثر جان گئے ہوں گے کہ آج ہم نے جس انداز سے لیکچر کا آغاز کیا ہے، یہ انداز ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے نامور میزبان، دانشور اور فلم سٹار طارق عزیز کا، جو گزشتہ دنوں ہم سے بچھڑ گئے۔ جی ہاں، نیلام گھر والے طارق عزیز۔ طارق عزیز کی وفات ہمارے ملک کا تہذیبی اور علمی خسارہ ہے۔ ایسے لوگ کسی ملک کا حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں۔ آپ بھی طارق عزیز جیسے لوگوں کو خوب سنیں، ان سے بولنا سیکھیں اور ان کی گفتگو میں چھپے علم، ہنر اور ادب کے موتیوں سے اپنا دامن بھریں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق گزشتہ سبق سے پیوست یعنی جوڑا ہوا ہے۔ اس لیکچر کے پہلے حصے میں ہم 12ویں جماعت کی اردو کی کتاب سے مرزا ادیب کے ڈرامے دستک کے حوالے سے یہ جان چکے ہیں کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ مرزا ادیب کا اردو ڈرامے کے فن میں کیا مقام ہے؟ ڈرامہ دستک مرزا ادیب کے کس مجموعے سے لیا گیا ہے؟ دستک کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کے کرداروں کا تعارف بھی گزشتہ لیکچر میں ہو گیا تھا۔ نیز ڈرامے کا پہلا منظر اور اس موقع پر ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کا طویل مکالمہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ سرگرمی یا ہوم ورک کے طور پر آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس ڈرامے کو آخر تک خود پڑھیں اور اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کریں۔ امید ہے آپ نے اپنے حصے کا کام ضرور کیا ہوگا۔ آج ہم اس ڈرامے کی کہانی کا تجزیہ کر کے کتاب میں دی ہوئی مشق حل کریں گے۔ عزیزان گرامی، درسی کتاب میں دستک کے مطالعے سے آپ جان گئے ہوں گے کہ ٹھنڈی اور طوفانی رات میں بیمار ڈاکٹر زیدی کو بار بار دروازے پر دستک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنی بیگم کو دروازے پر جانے کا کہتے ہیں، لیکن ان کی بیگم کہتی ہیں کہ دروازے پر کوئی دستک نہیں ہو رہی۔ یہ محض آپ کا وہم ہے۔ ڈاکٹر زیدی کا اصرار بڑھتا ہے تو بیگم صاحبہ زچ ہو کر کہتی ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہو کر وہم کا شکار کیسے ہو گئے ہیں؟ دروازے پر دستک ہوتی تو میں نہ سنتی، اور پھر دروازے پر کال بیل بھی لگی ہوئی ہے، آنے والا کال بیل بھی بجا سکتا ہے۔ بیگم زیدی اکتاہٹ میں کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر برہان جو نوجوان ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر زیدی کا علاج کرنے آتا ہے، اس سے ڈاکٹر زیدی کے رویے اور وہم کی شکایت کریں گی۔ اتنے میں کال بیل بجتی ہے۔ طوفانی رات اور بارش میں برساتی پہنے ڈاکٹر برہان آتا ہے۔ دونوں میاں بیوی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر برہان کو ڈاکٹر زیدی کے وہم کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر زیدی اپنے دل کی کتاب کھول کر رکھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 20 سال پہلے جب وہ ایک مشہور اور مصروف ڈاکٹر تھے، ایسی ہی طوفانی رات میں ایک بڑے میاں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ان کے دروازے پر آتے ہیں۔ وہ مسلسل دستک دیتے ہیں، لیکن دن بھر کے تھکے ہوئے ڈاکٹر زیدی نے بستر سے اٹھنا گوارا نہیں کیا۔ نہ جانے کب تک بوڑھا شخص دستک دیتا رہتا ہے۔ آخر کار اس کا بیٹا وہیں ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر برہان یہ واقعہ سن کر ڈاکٹر زیدی سے کہتے ہیں کہ دراصل یہ آپ کا ضمیر ہے جو کبھی کبھی دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ ڈرامے کا ڈراپ سین اس وقت ہوتا ہے جب ڈاکٹر برہان بتاتا ہے کہ وہ اسی بڑے میاں کا پوتا ہے جس کا بیٹا اس رات ڈاکٹر زیدی کے دروازے کے باہر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ ڈاکٹر زیدی یہ سن کر مزید ندامت کا شکار ہو جاتا ہے، تاہم ڈاکٹر برہان یہ کہہ کر روانہ ہو جاتا ہے کہ اچھا، خدا حافظ ڈاکٹر صاحب،
آپ اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گرتا ہے اور یہ سٹیج ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ جان گئے ہیں کہ دراصل دروازے پر کوئی دستک نہیں دے رہا تھا، یہ ڈاکٹر زیدی کے ضمیر کی آواز تھی جو ایسی طوفانی راتوں میں اسے بڑے میاں کا مجرم اور اس کے بیٹے کا قاتل قرار دیتا تھا۔ انسان سے جانے انجانے میں ایسی خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں جن پر وہ ساری زندگی اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر پاتا، اس کے دل پر ایک بوجھ سا پڑا رہتا ہے اور وہ آخر دم تک خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عدل و انصاف کوئی حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف کوئی حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو یہ تھی ڈرامہ دستک کی مکمل کہانی۔ آپ اس ڈرامے میں موجود ان نقطوں سے واقف ہو گئے ہیں جن کی بنیاد پر مرزا ادیب نے اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے، یعنی انسان اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کے نتیجے میں تمام زندگی ندامت کا اور دل و دماغ پر بوجھ کا شکار رہتا ہے اور اس کا ضمیر بار بار دل کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گھری ہے ابھی۔ دستک کی کہانی کا مطالعہ اور اس کا تجزیہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشقی سوالات کے جوابات آپ اپنے پاس نوٹ کریں۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر زیدی دروازے پر جو دستک سنتے تھے اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹر زیدی دروازے پر مسلسل دستک کی جو آواز سن رہے تھے اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو آپ اس کہانی میں جان گئے ہیں کہ یہ ان کے لاشعور میں چھپا ہوا وہ پچھتاوا تھا جو انہوں نے 18-20 سال پہلے ایک بوڑھے کی دستک پر اس کے بیمار بیٹے کو دیکھنے کے لیے جانے سے انکار کیا تھا۔ دوسرا سوال اہم سوال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کے درمیان ہونے والے مکالمے کو بیان کیا تھا، اسی کے بارے میں یہ سوال ہے۔ دستک ڈرامے میں ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر زیدی کا اصرار تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے، مگر بیگم زیدی بار بار یہ کہتی ہیں کہ یہ سب آپ کا وہم ہے، دروازے پر کسی نے دستک نہیں دی۔ ڈاکٹر زیدی بار بار دروازہ کھول کر دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن بیگم صاحبہ ان پر اعتبار نہیں کرتی اور اسے ان کا وہم سمجھتی ہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر برہان آ جاتے ہیں اور یہ مکالمہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس ڈرامے میں آپ کون سا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، آپ بھی جان گئے اور گزشتہ لیکچر میں اس پر بات بھی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مریضوں اور ان کے لواحقین کے دکھ کا احساس کرے، انسانیت کی دکھی لوگوں کی بے لوث خدمت کرے اور کسی کو مایوس نہ لوٹائے۔ اور صرف ڈاکٹر ہی پر موقوف نہیں، ہم زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ انسان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور ایک اور مشہور شعر ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ بھائی چوتھا سوال ہے، اس ڈرامے سے وہ فقرہ تلاش کیجئے جس میں اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے۔ مرکزی خیال یعنی ڈرامے کے پلاٹ کا سب سے اہم نقطہ جس کی بنیاد پر وہ ڈرامہ لکھا گیا ہو، تحریر لکھی گئی ہو۔ اس کا جواب ہے کہ
ڈرامے میں ایک مقام پر ڈاکٹر زیدی کا واقعہ سننے کے بعد ڈاکٹر برہان ان سے کہتا ہے کہ دراصل یہ ضمیر کی آواز ہے جو کبھی کبھی آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے، یعنی آپ کا ضمیر ہے جو آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اس مشق میں کچھ الفاظ کے متضاد لکھنا اور الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا، یہ آج کے دن آپ کی سرگرمی ہو گئی، آپ نے خود یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 9 ہے، آخری سوال آج کی مشق میں، کہ مرزا ادیب اردو کے نامور ڈرامہ نگار ہیں، آپ اپنی لائبریری سے ان کی کتاب فصیل شب لے کر اس کا مطالعہ کریں۔ تو بھائی آپ فصیل شب دیکھیں، اسی طرح مرزا ادیب کے ڈراموں کے دیگر مجموعے ہیں، لہو اور قالین، آنسو اور ستارے، شیشے کی دیوار، خوابوں کے مسافر اور ناخن کا قرض۔ اسی طرح یہ کتاب مجموعہ جس سے یہ ڈرامہ دستک لیا گیا ہے وہ ہے پس پردہ۔ تو ان کے افسانوں اور ڈراموں کے تمام مجموعوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس کی لائبریریوں میں بھی، اور اسی طرح انٹرنیٹ پر بھی آپ ان کے ڈراموں کے مجموعے اور ان کے ڈرامے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ آج کے دن کے لیے آپ کی ایک سرگرمی ہوئی، امید ہے کہ آپ لگن کے ساتھ اپنے حصے کا کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔